الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے جو مدارج طے کیے ہیں اس میں فنا کے مقام پر بات چل رہی تھی۔ پھر کسی صاحب نے ایک مشورہ دیا اور پسند آیا کہ انہوں نے کہا یہ فنا اور بقا اور یہ ابن عربی اور معروم کی مباحث رحمہ اللہ یہ رمضان کے بعد رکھ لینا، اور رمضان میں چونکہ بہت سے لوگ نماز کے لیے اللہ کے حضور میں حاضری دیتے ہیں تو کچھ وہ باتیں کی جائیں ان 4 جمعوں میں جو عام انسانی معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں۔ ان کے مشورے کو پسند کرنے اور قبول کرنے کے بعد اللہ کی ترتیب پر غور کرنا چاہیے، اور جو آدمی غور کرتا رہتا ہے وہ اس گٹر سے نکل آتا ہے جس گٹر میں وہ پہلے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ اور اللہ کی ایک ترتیب فرد اور قوم دونوں کے بارے میں ہے کہ افراد بھی اور اقوام بھی یہ سب 2 پہیوں پہ یا 2 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ ڈبے زیادہ ہو جائیں تو پھر مزید ترقی کی مباحث بڑھ جاتی ہیں، اور پھر انسان کو مزید صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اللہ کا اپنے بندوں سے جو مطالبہ ہے اور جو خدا چاہتا ہے کہ انسان نام کا جو بھی فرد ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بنیادی طور پہ اگر اس نے جینا ہے اور ترقی کرنی ہے اور سر فخر سے بلند رکھنا ہے تو اسے ایک چیز جس کا نام ہے علم اس کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز جس کا نام ہے ادب اس کی ضرورت ہے۔ علم جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی اپنے کم انسان ہونے کا ثبوت دے گا، جہالت جتنی زیادہ ہو جائے گی وہ اتنا ہی اپنے جہل کا اور جانور پنے کا ثبوت دے گا کہ تم کم جانور، میں تم سے بڑھ کے جانور، تم کم علم میں درک رکھنے والے اور میں تم سے بھی زیادہ چھوٹا۔ تو ان 2 چیزوں کو زندگی میں ہر لمحہ ہر لحظہ جانچنا چاہیے کہ میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا اور میں نے کتنا ادب سیکھا۔ بڑے سے بڑا دینی اجتماع اور بڑے سے بڑے دین سے وابستہ لوگوں کی نسبتیں اگر علم میں اضافہ نہیں کرتی اور اگر ادب نہیں سکھاتی تو پھر بیکار کا وقت ضائع کرنا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی جا کر 2 نفل پڑھ لے۔
اس لیے ہمیشہ علم میں اضافے کی جد و جہد کہ علم کتنا بڑھ رہا ہے، اور ادب میں اضافے کی جد و جہد کہ ادب کتنا انسانی زندگی میں بڑھ رہا ہے۔ مذہب کے علاوہ بھی یہ دو پیمانے ایسے ہیں جس پہ لوگوں کو جانچا جانا چاہیے۔ بہت محدود نظر، بہت سکڑا ہوا ذہن اور دل وسعت کی لذت سے ناآشنا ایسے آدمی اعتراضات پر زندگی بسر کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے کھلا دل اور گہری سوچنے کی صلاحیت اور مشاہدے کی قوت بخشی ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں پازیٹیو اور نیگیٹو دیکھ لیتے ہیں۔ مذہب کے پیمانے پہ ہر ایک کو پرکھنا کہ چونکہ تم مسلمان نہیں ہو لہٰذا یہ ہے، اور چونکہ تم اسلامی مذاہب میں سے کسی مذہب اور فرقے سے نہیں ہو لہٰذا یہ ہے۔ یہ پیمانے انسانوں کو جانچنے اور پرکھنے کے نہیں ہوتے، وہ پیمانے اور ہوتے ہیں جس سے انسانوں کو جانچا پرکھا اور تعلق استوار کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز کو مذہب کے پیمانے پہ ناپنا تولنا شروع کر دیتے ہیں، خود اپنی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور انہوں نے عید کے موقع پہ اپنے ہمسائے کو جو کہ یہودی تھا قربانی کا گوشت بھجوایا۔ تو کسی نے کہا کہ عبداللہ وہ تو یہودی ہے، فرمایا کہ کیا کروں، ہمسایہ بھی تو ہے نا۔ یہ ہے فرق کہ یہودیت کی بنا پر اسے محروم کیا جائے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، جو بھی مذہب ہے اس کا وہ جانے، لیکن ایک ہمسائیگی کا جو تعلق ہے اور استوار رکھنا ہے، اس کے لیے قربانی کے دن ہم گوشت پکائیں اور ہمسایہ نہ پکائے، یہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے علم کی وسعت اور ادب کی گہرائی پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ دن بدن ان دونوں میں کتنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے محسن کا احسان ماننا اور یہ جانچنا کہ کس نے مجھ پہ کیا احسانات کیے ہیں اور مجھے بہرحال اس کا شکریہ کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ وصف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، یہ انصار اتنے اچھے ہیں، ہم ہجرت کر کے آئے، انہوں نے ہمیں گھر دیے، ہمارے پاس کوئی مال اور پیسہ اکثر کے پاس نہیں تھا، انہوں نے تجارت میں ہمیں اپنا حصے دار بنایا، ہمارے ساتھ ہر طرح کی نیکی کی۔ ہم کبھی سوچتے ہیں تو اپنے جی میں شرمندہ ہوتے ہیں، یہ جی کی شرمندگی بہت بڑا اللہ کا انعام۔ یہ ملامت اندر سے آنا یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور لوگوں میں قسم کھاتا ہوں تمہارے اس جی کی، ضمیر کی، اندر کی آواز کی جو تمہیں غلط کام پہ اندر سے الارم کرتا ہے، اندر سے کہتا ہے کہ مت کرو یہ غلط کام۔ ایسے ہی تو نہیں اٹھ کے آ گئی تھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ جاؤ اللہ نے معاف، جاؤ اللہ نے معاف کیا۔ اچھا بچے کے پیدائش ہو گئی، آئی اور حاضر ہوئی، اور چند دن کا بچہ گود میں لے کے کہتی ہے اللہ کے رسول حد جاری کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلاؤ، 2 سال دودھ پلاتی رہی ہے، اور 2 سال کے بعد اپنے بچے کو لے کے آئی ہے جس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اسے کہا اللہ کے رسول اب میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے،
مجھے آپ رجم کروا دیں، مجھ پہ حد جاری۔ کیا پاکیزگی تھی اور کیا اندر کی ملامت تھی کہ چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو لوگوں پال لینا۔ آج تک جو اپنے گھوڑوں اور کتوں کا نسب یاد رکھتے تھے، آج تک کسی کتاب میں کچھ پتہ نہیں چلتا وہ بچہ کون لے گیا اور کیا ہوا۔ اتنے پردہ پوش تھے۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم اندر سے شرمندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اور دیکھو جب تم پہ کوئی احسان کرے تو اس کے لیے مسلسل دعا مانگتے رہنا، یہاں تک کہ تمہارا دل گواہی دینے لگے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ ادب ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کے سامنے نگاہ جھکی رہنی چاہیے، اور اس کو بات بھی کرنی ہے تو کوئی ڈھنگ اور طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، یہ تھوڑا ہی ہے کہ پتھر اٹھا کے مار دے۔ اتنا ادب اور اتنا احترام ضروری ہے کہ انسان یہ جانے کہ مجھے اللہ سے لے کر ایک ادنا سے ادنا جو مجھ سے علم میں، دولت میں، مرتبے میں کسی حیثیت سے بھی کم ہے، شکل و صورت میں کچھ بھی ہو جائے، بہرحال یہ زندگی کا اصول بنا کر لکھ لینا اور لٹکا دینا چاہیے دیوار پہ کہ ہی از بیٹر دین می، وہ مجھ سے بہتر ہے، پہلے اس کی ضرورت پھر میری، وہ مجھ سے ہر حال میں اچھا ہے، میں کم درجے میں۔ یہ ادب کا ایسا زینہ ہے کہ اللہ کا ادب زائل ہو جائے تو علم نہیں ہوتا کہ خدا کا ادب کیا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور نماز پڑھ رہا تھا اور داڑھی پہ بھی بار بار ہاتھ پھیرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خدا کا ادب ہوتا، خدا کا احترام ہوتا تو داڑھی سے یوں نہ کھیلتا۔ ہمارے افعال بتاتے ہیں، ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اندر جی میں کیا ہے۔ اس لیے فقہا نے منع لکھا ہے کہ نماز میں گلا صاف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نماز مکروہ ہے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو آدمی جس پیشے سے وابستہ ہے اور اس پیشے میں ایسی بو پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہے، تو مت آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب تک کہ اپنے کپڑے تبدیل نہ کریں۔ بھینسیں ہیں، دودھ ہے، کاروبار ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، گاڑیاں اور موٹر سائیکل اور ڈیزل، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب انہی میں وہ انہیں صاف کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، حلال کا رزق کما رہا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ مسجد آ گیا۔ شریعت منع کرتی ہے، وہ کہتی ہے بالکل نہیں، تمہاری اس ناگوار چیزوں کی بو سے لوگ پریشان ہوں گے، نکلو اور کپڑے بدل۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے اور لوگ ایک عورت سے ہٹ کے بچ کے چل رہے تھے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ قریب ہوئے کہ حالت صورتحال کیا ہے، اور وہ دیکھتے رہے، اور پھر اس عورت سے بھرے مجمع پہ فرمایا کہ تم دیکھو گھر چلی جاؤ اور کبھی عمر بھر طواف کے لیے مت آنا، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں عمر کہ جب بھی تم طواف کا ارادہ کرو گی اللہ تمہیں ایک طواف کا ثواب دے دے گا بغیر کیے ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قصہ کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا قدرتی طور پہ اس کا گوشت گل گیا تھا یا اس سے بو آتی تھی تو لوگ بو کی وجہ سے اس سے دور ہو رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بیت اللہ میں آؤ تو یہاں پر آنے کے کوئی طریقے ہیں، کوئی سلیقہ ہے، لوگوں میں ملنا ہے، بیٹھنا ہے، اور وہ خاتون
اتنی فرما بردار اور مطیع تھی کہ اس مطیعہ نے پھر طواف نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو ایک آدمی بھاگا گیا اور اس سے کہا امیر المومنین نے منع فرمایا تھا، آج شہید ہو گئے ہیں، چلو بیت اللہ کا طواف کریں۔ اس نے کہا تم جانتے نہیں امیر المومنین کا ادب اور احترام، ان کی محبت میرے دل میں اتنی بس گئی ہے کہ میں ان کی وفات کے بعد بھی ان کے حکم کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ ادب ہے خدا کی بارگاہ، یہ احترام ہے خدا کی بارگاہ، اللہ کے گھر آنا، اپنے گلے صاف کرنا، نمازوں میں کھانسی اور خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ سب اس ادب کے خلاف ہے۔ جتنا ادب کم ہو جائے گا اتنی خدا کی خوشی کم ہو جائے گی۔ اس لیے دوا لے، ڈاکٹر کے پاس جائے، سٹیم لے، کچھ کرے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ امام اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے اور اس کی کھانسی ہی نہیں رک رہی؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ اس نے گلا صاف کرنا ہے مسجد میں ہی آ کے؟ یہ سب اللہ کی بارگاہ کے ادب سے ناشناس ہونے کی بھی دلیل ہے کہ خدا کی بارگاہ مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، اللہ کے سامنے پہنچ کے پریزنس میں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ لا علمی کا بھی کہ مجھے کسی نے ادب سکھایا ہی نہیں، احترام سکھایا ہی نہیں کہ مسجد میں جاؤ تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ اپنے ادب کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، لوگو جب بھی تم مسجد میں آؤ تو اچھے لباس میں آؤ، اور اللہ نے کہا خوشبو لگا کے آؤ۔ فقہا کا صرف اس پہ اختلاف ہوا ہے کہ جنازے کا اجتماع اس میں خوشبو لگانی چاہیے یا نہیں، باقی جتنے مسلمانوں کے اجتماعات ہیں، 5 وقتہ نماز ہے، جمعہ ہے، نکاح ہے، کوئی اور تقریب ہے، جہاں بہت سے لوگ جمع ہوں گے، ہر ایک لکھتا ہے کہ وہاں پہ خوشبو لگا کے جانا مستحب ہے، اللہ اس کا ثواب دے۔ کئی بار توجہ دلا چکے کہ جمعے کے دن اس مسجد میں بھی خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور انہوں نے اپنے نوکر کو بھیجا مسجد نبوی اور خط لکھوایا اور کہا مسجد کو صاف دیکھو کیسی صفائی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور خط لکھوایا اس دن پوری مملکت کے لیے، اور کہا ہر شہر میں اس کی کاپی بھجواؤ، ہر جگہ جو بھی گورنر جو بھی بڑے لوگ نماز پڑھاتے تھے ان کو پہنچاؤ، اور انہیں کہو کہ میں جمعے کے دن مسجد میں خوشبو کرنے کے لیے الگ سے فنڈ مقرر کر رہا ہوں بیت المال میں، خوشبو خریدو، اور جب لوگ جمعے میں آئیں تو انہیں جمعے کی نماز میں اس خوشبو کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تم مجھے لکھو کہ کتنے کتنے پیسے کس کو چاہیے۔ یہ سب ادب اور احترام ہے انسانی زندگی کا، اس لیے کہ آدمی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ مکمل حدیث تو نہیں سناتے کہ اس پہ لوگوں کی عقل پھر اس میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی ضرورت پیش آئی اور آپ نے خاتون کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی رشتہ طے کر دو، ڈھونڈ دو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کے منہ سے بو نہ آتی، یہ طبیعت کی نفاست ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ جبریل امین نے آنا ہے، کسی آدمی کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پریشانی نہیں، نہ صحیح، لیکن جس مقام اور مرتبے کا جو آدمی ہے اس کی فطرت کے جو تقاضے ہیں اس کو شریعت کہتی ہے تم ملحوظ نظر رکھو، اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ادب کم ہو جائے گا، ادب کم ہو جائے گا تو پھر سوسائٹی میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں رہتی۔
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس ادب کا، احترام کا، چھوٹے اور بڑے کی تمیز کا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اتنا اس کا خیال شریعت کرتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ کوئی آدمی اونچا بولتا تھا منع فرما دیتے تھے کہ ایسے نہیں. کوئی آدمی مشکل راہ اختیار کرتا تھا، فرماتے تھے ایسے نہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں لڑکا سا تھا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے برس بھی شاید 19-20 سال رہی ہوگی. بہت طویل زندگی اللہ نے دی تھی. یزید کا دور بھی دیکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مغرب کی نماز کے لیے پڑھاؤ. ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، ہر ایک نے سامان جلدی جلدی اتارا ہے اور ہم جہاد سے واپس آ رہے ہیں، یعنی تیر، تلواریں، یہ سب چیزیں بکھری پڑی ہیں، اور پانی تک جو رسائی ہونی ہے وہ راستہ بند ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو سعید جاؤ اور جا کر میری طرف سے یہ اعلان کرو کہ جو شخص مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دے فلا جہاد لہو، اس نے جہاد کو برباد کر دیا، جہاد کا ثواب کھو دیا. زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے لے کے گیا تھا، اور اس کے مقابلے میں اس نے کیا یہ کہ اپنی چیزیں بغیر ترتیب کے رکھ دیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے راستہ تنگ ہو گیا. کتنے لوگ ہیں جس حدیث کو سوچتے ہیں کہ یہ ایگزٹ ہے، یہ انٹرنس ہے، گاڑی ادھر سے جانی ہے نہیں جانی ہے، مجھے پارکنگ کس طرح سے کرنی ہے، مارکیٹ میں جگہ نہیں ہے تو نہ صحیح مجھے حدیث پہ کیسے عمل کرنا ہے. یہ سب چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے تھے اور بتاتے تھے. حتیٰ کہ آپ کے سامنے ایک ڈش رکھی گئی کھانے کی، آپ کبھی غور کیجئے گا خاموشی سے کہ ہم ادب سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ وہ ڈش رکھی گئی اور ایک بچہ آیا اور اس نے اس ڈش کی جو چوٹی ہوتی ہے، مثلا چاول ہیں یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ چھوٹی سی اس کی ایک بن جاتی ہے، اس پہ ہاتھ ڈالا کہ وہاں سے اپنی پلیٹ میں ڈال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بچے، کھانے کی برکت جس جگہ پہ نازل ہوتی ہے یہ اس کی چوٹی ہوتی ہے. مراد یہ تھی کہ تم نے اس چوٹی کو برکت کی جگہ کو ہی ختم کر دیا. اور پھر فرمایا ایسے نہیں، بلکہ تمہارے منہ کے سامنے اس ڈش کا، پلیٹ کا، سینی کا، تھال کا جو حصہ ہے بس اس سے اپنا حصہ پلیٹ میں الگ کر. کبھی سوچئے کوئی ترتیب نہیں ہے کہ چاول کہاں سے لے کے پلیٹ میں ڈالنے، چوٹی میں چمچے کو ڈال دے، نیچے کی طرف اپنے منہ کے سامنے، سب اتفاقات ہیں اور کوئی سوچتا بھی نہیں اور نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب کھانے میں چوٹی بن جائے تو اس پہ سے کوئی چیز نہیں اٹھاتے بلکہ اپنے سامنے کی جو چیزیں ہیں یہ اٹھایا کریں. اس بچے نے اس پہ عمل کیا اور اس نے کیا کیا کہ کھانے کے بعد جب کھجوریں اور پھل آئے تو وہ اپنے منہ کے سامنے سے کھا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور کیا کہنے، کیسے تربیت فرماتے تھے، اور اوپر لے جا کے پھلوں کے چھوڑ دیا اور آپ نے فرمایا پھلوں میں یہ ترتیب نہیں ہوتی، جو تمہارا دل چاہے کھاؤ. وہ بھی سکھایا، یہ بھی سکھایا. یہ معاشرتی زندگی میں کام آنے والی چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو صحیح طور پر رہنی چاہیے. اللہ کا ادب، اللہ کا احترام اس نماز میں اتنا ہے کہ بیت اللہ سے باہر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ جب بیت اللہ فتح ہوا سارا دن
بہت زیادہ مصروفیت اور کام رہے اور پوری توجہ اور پورے احساسات کے ساتھ ایک ایک سٹیپ دیکھتے رہے، کس کو قتل کرنا ہے، کس کا حکم دینا ہے، بیت اللہ میں جانا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، جا کے نہانا ہے، کیسے نہاؤں گا، ہر چیز اس دن آپ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے فجر پڑھائی تھی ہمیں اور عشاء بھی اسی وضو سے پڑھائی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی گئی، آج آپ نے یہ کیا پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے؟ آپ فرمایا عمر یہ درست ہے، یہ جائز ہے۔ تو حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نوافل ادا کیے اور باہر تشریف لائے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نماز شروع کر دی اور سامنے جو دیوار تھی اس پہ 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ عربوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا تھا یہ سینگ اس زمانے سے بیت اللہ میں لٹکا دیے گئے تھے۔ سچ ہے جھوٹ ہے یہ الگ بحث، لیکن ان کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان نماز میں بار بار میرا دھیان اس طرف کو جاتا رہا، تو آئندہ اگر کبھی میں نماز پڑھوں تو ان سینگوں پہ کپڑا ڈال دینا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر وہ چیز جو نماز میں توجہ کو اللہ سے ہٹا کے بندوں کی طرف لگائے اور جس سے توجہ منتشر ہوتی ہو اور نماز میں جی لگنے میں دشواری پیش آتی ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ساتھ کھڑے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، اب اس کو فرصت ہی نہیں ہے جمائیاں لینے سے۔ اے بھیا آپ نے سونا ہے، کچھ اور ترتیب کیجئے۔ اور سردیوں کی اتنی طویل راتیں 9 10 گھنٹے کی، اس میں بھی اٹھ کے جمائی لے رہا ہے، آفس میں آ رہا ہے، پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اب جمائیاں آ رہی تو رات بھر کیا جھک ماری کہ تم سوئے ہی نہیں۔ اب اس نے ٹوپی بھی ٹھیک کرنی ہے، اب اس کو خارش بھی ہے۔ دائیں اور بائیں جو نمازی کھڑا ہے اس کی اللہ سے توجہ ہٹا کے اپنی طرف کر رہا ہے۔ کوئی خدا کو جواب نہیں دینا کہ اللہ تیرے ادب اور تیری ان باتوں میں قصوروار ہوں۔ چیخنا اور تھوکنا مشکل یہ ہے کہ دیہات سے بہت بڑے پیمانے پہ ہجرتیں اب شہروں کو ہو رہی ہیں۔ کہاں لاہور ہوتا تھا اور کہاں اب جا کے قصور مل گیا، کہاں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان فاصلے ہوتے تھے اور کہاں اب پتہ ہی نہیں چلتا ادھر کیا ہے اور ادھر کیا۔ گاؤں میں عادت تھی تھوکنے کی، اس لیے کہ مٹی جذب کر لیتی تھی، وہی عادت شہر میں بھی آ کے ہے، اور جو چلتا ہے فٹ پاتھ پہ جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ پھر کوستا ہے، گالیاں دیتا ہے، یا پھر کہتا ہے یار یہ کیا طریقہ ہے، ہر جگہ تھوک ہی تھوک آ رہا ہے نظر۔ اب اس انسان سے کوئی پوچھے کہ یہ زمین ہے، پختہ زمین ہے، یہ جذب کہاں پہ ہوگا؟ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تھوک دیکھ لیا تھا مسجد کی دیوار پہ، تو آپ رک گئے، غصے کا اظہار فرمایا۔ صحابی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، فرمایا مجھے کوئی چیز دو کہ اس کو کھرچ دوں، تو ایک کھرچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو پیسے دیے اور آپ نے فرمایا خوشبو لاؤ، تو جو تھوک تھا اس کو اپنے دست مبارک سے کھرچ کے دور کیا اور پھر خوشبو منگوا کر اس جگہ پہ لگائی۔ یہ اللہ کے گھر کی تعظیم ہے، یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور لوگوں جو ان چیزوں کا احترام کرتا ہے جن چیزوں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا مطلب ہے اس کا دل نیک ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے لوگوں ہر وہ چیز جسے دیکھ کر میں یاد آؤں اس کا احترام کرنا۔
قرآن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک فاسق و فاجر گناہگار سگریٹ پیتا ہے اور مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے سگریٹ کو جھکا لیتا ہے، بند پھینک کچھ، یہ اس کے دل میں جو اللہ کا ادب ہے نا وہ اس سے یہ کرا رہا ہے، اور جو تھوک رہا ہے مسجد کی دیواروں پہ۔ اس لیے فکر، احساس، علم اور ادب دونوں ضروری۔ ہم سب آتے ہیں جمعہ کے لیے، ہم سب اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے یہ مساجد کیسے چلتی ہیں، ان کے بل کیسے پورے ہوں گے، امام صاحب کی تنخواہ کیسے پوری ہوگی، یہاں کوئی آدمی سردی گرمی میں آرام کے لیے آتا ہے، اعتکاف والے آتے ہیں، یہ سب کیسے پورے ہوں گے؟ چاہیے لوگوں کو کہ وہ یہ طے کریں کہ جب تنخواہ ملے گی ایک یہ اماؤنٹ 100، 50، 200، 1000 اپنی اپنی استطاعت کے مطابق میں نے مسجد کے غلے میں ڈالنے ہیں، کیونکہ اتنا عرصہ یا پورا مہینہ 4 جمعے آ کے پڑھتا ہوں مفت میں، یہ مفت میں نہیں ہونا چاہیے۔ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اتنا تو ہو کہ کچھ مسجد کے فنڈ میں ڈالوں، تاکہ امام صاحب کو نہ اپیل کرنی پڑے نہ مانگنا پڑے۔ عزت نفس لوگوں کی مجروح نہ کرنا اور لوگوں کی عزت نفس کو قائم رکھنا، سلامت رہنے دینا بہت بڑی چیزوں میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات حدیث میں آئے ہیں کہ لوگوں کو اس لیے خاموشی سے بس یہ فرما دیتے تھے کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں، کئی مرتبہ نامینیٹ کر تم ایسی بات مت کرو، تم نے یہ کام نہیں کیا، اور کئی مرتبہ حیا اور شرم اتنی غالب تھی کہ فرماتے تھے لوگ ایسے کام کیوں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں انہیں اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اتنی حیا غالب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ایک خاتون چادر لائیں کہ یہ چادر رکھ لیں، سردیوں میں اوڑھ لیا کیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی اور اوڑھی بھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک دن عرض کیا اللہ کے رسول چادر بہت بڑھیا ہے، کاش کہ آپ مجھے دے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو چیز ہوتی تھی، جو تعریف کرتا تھا اس کو دے دیتے تھے کہ اچھا بھئی تم فائدہ اٹھاؤ۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے چادر ملنے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عبد الرحمن سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ضرورت ہے؟ کہا بالکل ضرورت کا احساس ہے، میں اس سے بھی بڑھیا لا کے پیش کروں گا، یہ تو میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کی عزت نفس، دوسروں کو راستہ دینا، یہ پکی بات لا الہ الا اللہ کی طرح طے کر لینا کہ یو آر بیٹر دین می، تم مجھ سے زیادہ اچھے، یہ ایمان ہے اور یہ اسلام ہمیں اور عقل یہی تعلیم دیتی۔